أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، لا سيما ظالمي وقاتلي فاطمة الزهراء عليها السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: إنما سميت بفاطمة لأن الخلق فتموا عن معرفتها. صلوات. ایام فاطمیہ کے اعتبار سے آج شب شہادت کی مجلس ہے، اور امام ششم کی اس حدیث منورہ کو سرنامہ کلام بناتے ہوئے مختلف مراحل سے گفتگو گزری، اور مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ بہت ساری باتیں کہ جن کو بیان کیا گیا وہ صرف اشارے کی حد تک ہی رہیں، تفصیل میں جانے کی نہ فرصت تھی اور نہ مناسب تھا۔ آج جو بات آپ کے سامنے بیان کرنا ہے وہ یہ کہ دیکھیے، اسلام نے بعض چیزوں کی جانب جو بہت تاکید کی، ان میں سے ایک چیز وہ ہے کہ جسے مولا نے اپنے اس ارشاد میں بیان فرمایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ خیر الامور اوسطھا۔ جو امور کا خیر ہوتا ہے، جو سب سے اچھا امر ہوتا ہے، وہ نہ افراط پہ ہوتا ہے نہ تفرید پہ ہوتا ہے، اوسطھا، وہ حد وسط میں ہوتا، وہ متوازن ہوتا۔ ایک چیز ہے تصویر اور ایک چیز ہے کارٹون۔ تصویر ہر انسان اپنی کھنچوانا، اپنی بنوانا، اپنی دیکھنا پسند کرتا ہے، لیکن کارٹون جو ہے انسان بہت کم ملیں گے کہ جو بنوانا پسند کریں یا دیکھنا پسند کریں۔ تو یہ بھی ایک تصویر ہے، یہ بھی ایک خاکہ ہے، یہ بھی ایک خاکہ ہے، لیکن تصویر دیکھتا ہے انسان تو خوش ہوتا ہے، اور جب کارٹون دیکھتا ہے تو مارنے کے لیے دوڑ پڑتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ کہ دیکھیے، جو تصویر ہے اس میں توازن، تصویر میں جو جیسے اس کے چہرے کے نقوش ہیں ویسے ہی اس کے اندر موجود ہے، جیسا سر ہے، جیسا آدھا ہیں دیگر، جیسی ناک ہے، جیسی آنکھیں، لیکن انہی کے توازن کو اگر بگاڑ دیا جائے، سر کو بہت بڑا کر دیا جائے، ٹانگوں کو بہت چھوٹا کر دیا جائے، ناک کو بہت لمبا کر دیا جائے، تو یہ بن جائے گا کارٹون۔
تو جہاں توازن بگڑ جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ صاحب کارٹون بن گیا۔ میں نے یہ مثال اس لیے دی کہ بعض اوقات انسان دین کا بھی کارٹون بنا دیتا ہے، اور دین کا کارٹون بھی اسی وقت بنتا ہے کہ جب انسان دین کے احکام کے اندر توازن نہیں رکھتا۔ جو چیز امپورٹنٹ ہے اس کو بالکل چھوڑا ہوا ہے، اور جو چیز اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے اس پر مرا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے دین ہے لیکن کارٹون ہے، اسلام ہے لیکن کارٹون۔ اب اس بات سے اور اس اعتبار سے ہمیں کچھ باتیں کرنا ہے۔ مثلا مثالیں دے کر میں آپ کو واضح کر دوں، بہت چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کر آپ کے سامنے بات کو واضح کروں گا انشاءاللہ، کہ دیکھیے امام بارگاہ میں ہے، مولانا صاحب کے سامنے ہے، دیگر مومنین کے سامنے ہے، تو زبان پر مسکراہٹ ہے، خوش اخلاقی ہے، جھک جھک کے ملنا ہے، اور جب ادھر گھر میں گئے تو یہی صاحب بن گئے جلات۔ بالکل کسی قسم کی مسکراہٹ بھولے سے بھی لبوں پر نہیں آتی۔ وہ جو اتنی دیر بیٹھ کے مولانا کا بھی سر کھپاتے ہیں اور اپنی دماغ کی بھی ہلدی بناتے ہیں، لیکن وہ جو اتنے عرصے سے بیوی انتظار کر رہی ہے کہ میرا شوہر آئے اور میں اس سے کچھ باتیں شیئر کروں، اب اس سے بات کرنے کا کوئی وقت نہیں ہے۔ اور یہ وائس ورثہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر صرف شوہر کا مسئلہ نہیں، آج کل تو ادھر سے بھی یہ مسئلہ کہ سب سے خوش اخلاق، سب کے ساتھ مسکراہٹوں کے ساتھ ان کو ویلکم کرنا، اور جہاں شوہر کی بات آ جائے تو اب سب سے زیادہ بد مزاج، اکھڑ مزاج جو ہیں وہ شوہر ہی کے لیے ہیں۔ سب سے زیادہ بے بقعت اگر کوئی چیز ہے تو وہ شوہر ہے۔ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ جن کو ہم توجہ نہیں دیتے، در حقیقت دیکھا جائے تو اتنی بڑی جو آپ کے سامنے یہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے، یہ بہت چھوٹی چھوٹی اینٹوں کے ذریعے سے بنی، اور وہ اینٹیں بھی ایک خاص ترتیب کے ساتھ رکھی گئیں۔ لہٰذا بہت سارے لوگ جو ہیں ایک چھلانگ مارنا چاہتے ہیں تقوی کے لیے، تقرب الہی کے لیے، نہیں، پہلے چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو درست کرو، اور ان غلطیوں کو ریکٹیفائی کرنے کے بعد انشاءاللہ پھر خدا تمہارا ہاتھ خود تھامے گا۔ تو ایک مثال یہ، اور اگر گھر کے اندر کوئی صورتحال ہے کہ الحمدللہ گھر کے اندر ماحول اچھا ہے، بیوی بھی شوہر کے ساتھ اچھی ہے، شوہر بھی بیوی کے ساتھ اچھا ہے، ماں باپ اولاد کے ساتھ اچھے، اولاد ماں باپ کے ساتھ اچھی، تو رکنا یہاں پر نہیں ہے۔ اس لیے کہ پھر یہ جو شفقتیں ہیں، یہ جو مہربانیاں ہیں، یہ گھر سے بھی آگے جانی چاہیے۔ ایک مومن اگر پریشان ہے، ہمیں اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے، بہت ہوا تو دعا مانگ لی، لیکن اتنا یاد رکھیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پرابلمز حل ہوں یا مستقبل میں کوئی پرابلم نہ آئے، تو دیکھیں کہ کون مومن پرابلم کے اندر ہے۔ روایت ہے اس کے بارے میں، موقع نہیں ہے میرے پاس، فقط مثالیں دینے کی حد تک میں بیان کر رہا ہوں۔ مثلا روایت کے اندر آیا ہے، من اغاث اخاہ المؤمن وسعى فی نجاح حاجتہ، ایک انسان اگر کسی مومن کی پرابلم کو دور کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، یہ نہیں کہا کہ دور کر دیتا ہے، پوائنٹ ٹو بی پونڈر، یہ نہیں کہا کہ اس کو دور کر دیتا ہے، نہیں، کوشش کرتا ہے، تو یہ صرف کوشش کرنا، یہ بھاگ دوڑ کرنا، کتب اللہ لہ، خدا اس کے لیے لکھ دیتا ہے 72 حسنات، اور یہ 72 حسنات اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ ان میں سے صرف خدا 2 نکال لیتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کی زندگی کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور باقی 70 حسنات کو خدا روک کے رکھ لیتا ہے، پریزرو کر لیتا ہے قیامت کی ہولناکیوں کے لیے۔
مرنے کے بعد کی پریشانیوں کے لیے. اسی طریقے سے علی ابن یقطین سنا ہے آپ نے، ہارون رشید کے وزیر، اور ان کی بھی ایک تاریخ ہے، بڑی دلچسپ تاریخ. اکثر اوقات امام کے پاس آتے تھے کہ مولا میرا دل نہیں لگتا، دوسرے لفظوں کے العیاذ باللہ مولا مجھے کہاں پھنسا دیا. کہتے تھے کہ مولا چھوڑ دوں میں بس. تو بہرحال بہت سارے میسج جو مولا نے دیے، ان میں سے ایک میسج یہ تھا کہ سنو، ہمارا کوئی مومن اگر کسی باحیثیت مقام پر ہے اور وہ کسی مومن کو کہ جو پریشان ہے صرف ہماری محبت میں، قربتاً الی اللہ، احسان جتانے کے لیے نہیں، ہیرو بننے کے لیے نہیں، ہماری محبت میں اگر آگے بڑھ کر اس کی مشکل کو حل کرتا ہے تو ہم اہل بیت اسے 3 باتوں کی ضمانت دیں گے. اس کا رزق کبھی کم نہ ہوگا، اسے کبھی ناگہانی موت نہیں آئے گی کہ چل رہا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا مر گیا، پہنچے کسی جگہ پہ اور ایک مرتبہ کسی نے فائر کر دیا اور مار دیا، ناگہانی موت نہیں آئے گی. اور وہ ہم اہل بیت ضمانت دیتے ہیں کبھی زندان میں نہ جائے گا. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. ہاں البتہ اس بات کو تو یقیناً ذہن میں رکھنا ہے کہ اسلام کبھی بھی، یاد رکھیے گا، ایسا ایثار کبھی اس کی ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ اس ایثار کے چکر میں آپ خود پھنس جائیں. نو، ایسی ڈیمانڈ اسلام نہیں کرتا. ایسے صدقے اور خیرات کی ڈیمانڈ اصلاً نہ صرف یہ کہ کرتا نہیں ہے، پسند نہیں کرتا کہ تمہارے گھر والے بھوکے ہوں اور تم معاشرے کا پیٹ بھر رہے ہو. تفصیلی باتیں ہیں لیکن اس وقت میرے پاس موقع نہیں ہے. تو گھر والوں اور گھر والوں سے پھر مومن. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں توازن بگڑا ہوا. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے پرچم بلند کیا ہے حقوق العباد کا، کہ خدا نے تو ہمیں خدمت خلق کے لیے پیدا کیا ہے ورنہ فرشتوں کی کمی کہاں تھی. بھائی اتنا بتاؤ، کیا اہل بیت کو یہ پتہ نہیں تھا؟ تمہیں یہ منطق سمجھ میں آ گئی کہ خدا نے فرشتوں کو خلق کیا عبادت کے لیے؟ بتھیرے ہیں وہ. اصل کام ہماری جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ویلفیئر ورک کریں. تو یہاں بھی توازن بگڑا ہوا ہے. حقوق العباد بہت ہیں لیکن حقوق اللہ کی کوئی پرواہ نہیں. اور ادھر دوسری جانب دیکھیں تو وہ ایسے بھی ہیں کہ جو حقوق اللہ کے تو بہت علم بردار ہیں، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، روزہ بھی رکھا جا رہا ہے، لمبی لمبی تسبیحاں بھی پڑھی جا رہی ہیں، لیکن ان سے زیادہ بد اخلاق کوئی اور نہیں ہوگا خاندان میں. ان سے زیادہ، یعنی بچوں کو اگر ڈرانا ہوتا ہے تو پھر ان بابا جی کا تذکرہ کہتے ہیں وہ دیکھو آ جائیں گے اور وہ، یہ خلاف ہے سنت رسول خدا. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو توازن کو بگاڑ رہی ہیں. اسلام نہ افراط چاہتا ہے نہ تفریط چاہتا ہے، ہر چیز اپنے مقام پر ہونی چاہیے. اور ایک بات اگر اب میں چلتے چلتے کہہ دوں کہ الحمدللہ اب تو وہ بات حل ہو گئی ہے، لیکن ایک زمانے میں شوشہ اٹھا تھا اور اب بھی کبھی کبھی اٹھا دیا جاتا ہے. ایک بڑی بیماری جو ہوتی ہے بعض لوگوں کو وہ یہ کہ نان ایشوز کو ایشوز بنا دیتے ہیں. یہ ہمارے یہاں بھی مسئلہ، نان ایشوز کو ایشوز بنا دیتے ہیں. بھائی یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ نماز افضل ہے یا اہل بیت عزاداری افضل ہے، یہ نان ایشو ہے، ان کا مقابلہ نہیں ہے. ارے حسین نہ ہوتے نماز نہ ہوتی، اذان نہ ہوتی، یہ رونقیں نہ ہوتی. یہ حسین کی قربانی کا صدقہ ہے. لیکن نان ایشوز کو ایشوز. بات کیا ہے؟ بات یہ کہ اپنا الو سیدھا کرنا ہے معذرت کے ساتھ.
دونوں افراط و تفریط ہیں بھائی، یہ نافہمی ہے دین کی. بہت ساری باتیں، بہت ساری مثالیں، بس اتنا ہی کافی ہے. تو اس نماز اور عزاداری کے اعتبار سے بہترین نمونہ اگر ہے تو میں نے آپ کے سامنے بتایا، بکائین میں اگر کسی کا شمار ہوتا ہے تو ایک ہیں چوتھے امام. بہترین ان سے زیادہ بڑھ کر کون ہوگا عزادار حسین کا؟ 35 سال گریہ کیا ہے. تو سب سے بڑے گریہ کرنے والے بھی ہیں اور سید الساجدین بھی ہیں. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. تو یہ بہرحال اہم چیز ہے کہ جس کو ذہن میں رکھنا ہے، اور یہ آسان بھی نہیں ہے. توازن رکھنا واقعاً مشکل ہے. خود ائمہ نے ایک مقام پر فرمایا، علی الظاہر مولا کائنات نے فرمایا کہ سنو، جس طرح آخرت میں ایک پل صراط ہوگا اسی طریقے سے اس دنیا میں بھی پل صراط ہے. اور جس طرح آخرت کا وہ پل صراط باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، آگ سے زیادہ گرم ہے، اس دنیا کا جو پل صراط ہے وہ بھی ایسا ہی ہے، پھسل جاتا ہے انسان. اس پہ رہنا، قائم رہنا بڑا مشکل. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے گھروں میں یہ پل صراط باقی ہے یا نہیں ہے. 2-3 مثالیں دے کر میں آگے بڑھ جاؤں اور اپنے موضوع کو آگے بڑھاؤں. مثلا ساس اور بہو کا جھگڑا، اور درمیان میں بیچارہ شوہر. ایک جانب ہے ماں اور دوسری جانب ہے بیوی. اس کو اذیت دے نہیں سکتا، اس کی حق تلفی کر نہیں سکتا. وہ بھی دامن کھینچ رہی ہے، یہ بھی دامن کھینچ رہی ہے، کرے تو کیا کرے؟ مشکل ہے، بہت آسان نہیں. اور ادھر ساس، بہو اگر کچھ غلطی کر رہی ہے، غلط کام کر رہی ہے، مسٹیک کر رہی ہے، آپ کے مزاج کے مطابق اس نے کچھ نہیں کیا، تو جس طرح آپ اس کو اصلاح کی غرض سے اس انداز میں ڈانٹ دیتی ہیں، کیا اپنی بیٹی کے ساتھ بھی یہ رویہ کرتی ہیں؟ بیٹی کے معاملات میں تو اگنور، بچی ہے کوئی بات نہیں، ابھی سیکھ رہی ہے. وہ بھی تو کسی کے گھر کی بچی ہے، سیکھنے کی پوزیشن میں ہے. اور آپ بھی تو ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آئی تھی. تو اگر بہو ہے، اس نے مسٹیک کی ہے، اصلاح کی رگ جو ہے وہ پھڑک اٹھتی ہے، کیا بیٹی کے ساتھ بھی ایسا کیا جاتا؟ اور اگر ساس کچھ کہہ دے اور آپ ناک پھلا کر بیڈ روم لاک کر کے ناراض ہو کے بیٹھ جائیں، یہی جملہ اگر آپ کی ماں کہتی تو کیا اس وقت بھی آپ کا یہی ری ایکشن ہوتا تھا، یا یہ کہتی تھی ماں ہے، جو کچھ کر رہی ہے محبت میں کر رہی ہے، وہ بھی ایک ماں ہے، یہ بھی ایک ماں ہے؟ تو بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں بہت اہم ہیں. ان پر اتنی زیادہ تفصیل سے میں اس لیے بات نہیں کر پاؤں گا کیونکہ میرا موضوع اسی کو اہل بیت کی سیرت کے ساتھ آگے بڑھانا تو مشکل ہے، آسان نہیں. یہ پل صراط جو گھروں میں ہے اس کو قائم رکھنا آسان نہیں ہے کہ خداوند عالم. ایک جملہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، ایک جملہ سنیے گا پلیز. اکڑ کر، سینہ پھلا کر رشتوں کو توڑ دینا یہ ایک دیہاتی بھی کر سکتا ہے. توجہ رکھیے گا. شور مچا کے، چیخ چلا کر رشتوں کو توڑ دینا، ناراض ہو جانا، صلہ رحم توڑ دینا، یہ ایک دیہاتی بھی کر سکتا ہے. شرافت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ رشتوں کے ایک ان نازک بندھنوں کو پوری بردباری کے ساتھ باندھے رکھنا. اس کا مطلب ہے کہ یہ انسان ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ پڑھا لکھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جاہل نہیں ہے.
بہت سارے پڑھے لکھے میں نے دیکھے کہ جو جاہلوں والی حرکتیں کرتے دکھائی دیے، اور بہت ساری جاہل عورتیں دیکھی کہ جو پڑھے لکھوں والی حرکتیں کرتی دکھائی دیں۔ پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، گھر جہنم بنا ہوا ہے، اور وہ دیہات کی عورت ہے، گھر کو جنت بنایا ہوا ہے۔ غلطی صرف ایک ہے، وہ شوہر جو تھکا ہوا آتا ہے، شکایتوں کی لسٹ، ادھر شوہر تھکا ہوا آیا ہے، ڈرائیونگ کر کے آ رہا ہے، آفس میں سر کھپا کے آ رہا ہے، اور ادھر جو ایک مرتبہ فوراً سے اس بھوکے پیٹ والے کو یہ لسٹ دکھا دی پریشانیوں کی، اور مرچ مسالے لگا کر سنانا شروع کر دیا، تو پھر کیا ہوگا؟ لیکن وہ جاہل جانتی ہے بھوکے پیٹ ہے، پہلے اس کا پیٹ بھر دوں، اس لیے کہ جو خالی پیٹ ہوتا ہے وہ چڑچڑا ہوتا ہے۔ اس کو کھانا کھلایا، اس کے لیٹنے کا انتظام کیا، اور پھر دیکھا کہ اب اگر کچھ فریشنس آ گئی ہے تو اچھے انداز میں، شکایت کے انداز میں نہیں، مشورت کے انداز میں کہ بھائی ایسا ہوا، تم بتاؤ کیا مشورہ ہے۔ وہاں گھر جہنم بن جائے گا، یہاں گھر جنت بن جائے گا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اور عزیزو، گھر والوں کے حقوق ہوں، حقوق العباد ہوں، حقوق اللہ ہوں، اگر کسی شخصیت میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں درجہ اتم، یہ تو تمام ائمہ میں دکھائی دے گا۔ ایام فاطمیہ کے اعتبار سے جن کی بات کرنا چاہتا ہوں وہ کوئی اور نہیں، شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ عبادت کا عالم یہ کہ آپ کو میں نے بتایا کہ خداوند عالم فرشتوں سے کہتا ہے یہ جو نور تم دیکھ رہے ہو زمین سے آ رہا ہے، آسمان کو منور کر رہا ہے، یہ میری کنیز فاطمہ محراب عبادت میں کھڑی ہو گئی ہے، اس کی پیشانی سے یہ نور ساطع ہو رہا ہے۔ عبادت ایسی ہے۔ لیکن یہ ساری رات کی عبادتوں کا مطلب یہ نہیں کہ اب گھر گندا پڑا رہے۔ پھر یہی فاطمہ ہے، گھر والوں کی خدمت کس طرح سے، بس ایک منظر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہی فاطمہ ہے، صبح سے فاطمہ کو بخار، اور فاطمہ نے گھر کے سارے کام کر لیے۔ بخار کی حالت میں گھر کے سارے کام کر لینا، فاطمہ کے کام کیا ہیں گھر کے؟ ایک کام ہے چکی پیسنا، اور گرمیوں میں حالت شہزادی کی یہ ہو جاتی کہ ایک مرتبہ رسول خدا ملنے کے لیے آئے، فاطمہ نے دیکھا میرا بابا آیا ہے، اپنے ہاتھوں کو چادر کے نیچے چھپا لیا۔ بس ایک مرتبہ رسول خدا نے دیکھا کہ آج خاص اہتمام ہو رہا ہے، میرے نگاہوں سے فاطمہ میری بیٹی اپنے ہاتھوں کو چھپا رہی ہے۔ بیٹا کیا بات، ہاتھوں کو کیوں چھپا رہی ہو؟ نہیں بابا کوئی خاص بات نہیں، میں حکم دے رہا ہوں مجھے اپنے ہاتھوں کو دکھاؤ، رسول کا حکم اطاعت واجب۔ فاطمہ نے ہاتھ دکھائے، اور اب جو رسول نے فاطمہ کے ہاتھوں کو دیکھا، نہ صرف یہ کہ ہاتھوں پر چھالے ہیں بلکہ ان چھالوں سے خون بہہ رہا ہے۔ ایک عام باپ اپنی ایک عام بیٹی کے گھر میں جائے اور بیٹی کی یہ حالت دیکھے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ کجا یہ کہ فاطمہ جیسی بیٹی ہو اور رسول جیسا باپ ہو کہ جن کے لیے یہ دنیا خلق کی گئی۔ بیٹا یہ تمہارے ہاتھوں کی حالت کیسے ہو گئی؟ کہا بابا کچھ نہیں، بس جب چکی چلاتی ہوں تو یہ تھوڑے بہت زخم پڑ جاتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، آج صبح سے فاطمہ کو بخار ہے، فاطمہ نے گھر کے کام مکمل کر لیے ہیں۔ ایک کام کیا ہے؟ اسی بخار کی حالت میں فاطمہ نے چکی چلائی۔ فاطمہ کا دوسرا کام کیا؟ کنویں سے، صحن کے کنویں سے پانی کو نکالنا، چکی سے جو آٹا پیسا ہے اسی آٹے کو گوندھ کر گھر والوں کے لیے روٹیاں بنانا۔ ابھی فضا نہیں آئی ہیں،
گھر والوں کے لیے روٹیاں بنانا، علی کی سواری کے سامنے چارہ رکھنا، اور اس کے بعد اسی چارے کے نیچے جو چمڑا ہے اسے جھاڑ کر حسنین کے لیے بستر بنانا۔ اور جس وقت چولہا جلاتی تھیں شہزادی کونین، تو یہ تاریخ کا جملہ ہے کہ اتنی زحمت ہوتی تھی فاطمہ کو کہ دھوئیں کی وجہ سے کپڑے سیاہ ہو جاتے تھے بی بی کے۔ تو یہ نارمل حالات میں بھی کام کیے جائیں کتنے مشقت آمیز کام ہیں، اور آج صبح سے بخار ہے، شام ڈھلے جو علی گھر میں آئے، دیکھا گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں، بچے سو گئے ہیں، لیکن اب فاطمہ میں چلنے کی بھی سکت باقی نہیں رہی۔ ساری رات شہزادی بخار میں تڑپی ہیں، مولائے کائنات سرہانے بیٹھے ہیں، تیمارداری کی ہے، یہاں تک کہ رات کا سحر کا وہ وقت آیا کہ جس کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ کتنا ہی بیمار کوئی شخص کیوں نہ ہو اسے کچھ دیر کے لیے سکون آ جاتا ہے، نماز شب سے کچھ دیر پہلے کا وقت۔ اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جسے کہا جاتا ہے جنت کا وقت، جنت کا موسم۔ کچھ دیر کے لیے سیدہ کی آنکھیں بند ہوئیں، علی مسجد کی جانب گئے، اس لیے کہ اس زمانے میں نماز شب حکم یہ تھا کہ مسجد میں پڑھی جائے، نماز شب کے بعد نماز باجماعت صبح کی، اور پھر اس کے بعد قرآن کی تدریس، احکام شریعہ کا بیان، اور سورج نکلنے کے قریب جو ہے سب نمازی اپنے گھروں کی جانب۔ علی اب گھر کی جانب جا رہے ہیں، اور علی کو خیال ہے تو کس کا؟ فاطمہ کا، اور یہ سوچ کے جا رہے ہیں کہ اب فاطمہ آرام کر رہی ہوں گی، لیکن جیسے ہی علی گھر میں پہنچے یہ منظر جو دیکھا، علی جیسا گھبرا گیا۔ کیا دیکھا؟ وہ فاطمہ جو ساری رات بخار میں تڑپی ہے، چکی سجی ہوئی ہے۔ اب علی سے صبر نہیں ہوا کہ بنت رسول اپنا خیال کیجئے، اگر آپ کو کچھ ہو گیا، بھائی یہ جو علی نے کہا کہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا، شہزادی فرماتی ہیں علی اے ابو الحسن اس سے اچھا اور کیا ہوگا کہ اس دوران مجھے کچھ ہو جائے، اس لیے کہ میری دعا ہے خدا سے کہ پروردگارا دو میں سے ایک حالت میں مجھے اٹھانا، یا میں اپنے گھر والوں کی خدمت کر رہی ہوں یا محراب عبادت میں تیری عبادت کر رہی ہوں۔ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ عبادت ایسی ہے، عبادت ایسی، لیکن ایسی عبادت گھر کے کام کاج میں خلل نہیں بنے گی، اور گھر کے کام کاج ایسے عبادت میں سستی لے کر نہیں آئیں گے۔ لیکن یہ تو ہو گیا گھر کا مسئلہ۔ فاطمہ کی شفقت، فاطمہ کا فیض فقط گھر والوں کی حد تک محدود نہیں ہے۔ یہ دو تین روایتیں ہیں جن کو جوڑ کر میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ مدینے میں ایک سائل داخل ہوا، ابتدائی اسلام کا دور ہے، لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، دق الباب کرتا پھر رہا، ان کے پاس اپنے کھانے کو نہیں ہے، اس کو کہاں سے دیں؟ کسی نے در بطول کی جانب اشارہ کیا، کہا اس گھر پہ جا کے دستک دو، خالی ہاتھ نہ پلٹو گے۔ آئے سائل پہنچا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ بی بی یہ سائل جو آپ کے گھر پہ آتے تھے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی، تو یہ جو آپ کے چاہنے والے ہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آپ کو آپ کے حسین کا واسطہ دے اور آپ خالی ہاتھ لوٹا دیں۔ بس یاد رکھنا کبھی بھی بیوی سے کچھ مانگو اور نہ ملے تو سوچ لینا کہ اس میں تمہارا ہی کوئی فائدہ ہے۔ بس ایک مرتبہ سائل آیا، دق الباب کیا۔ اب جو فاطمہ کو پتا چلا کہ یہ کچھ مانگنے والا آیا ہے، بھوکا ہے، کچھ روٹی چاہیے، ایک دن سے تو فاطمہ کے گھر کا چولہا نہیں جلا۔
میں ایک جملہ کہتا ہوں عزیزو، یہ ہستیاں وہ ہیں جو علل آفرینش کائنات ہیں. یعنی یہ جتنا بڑا عالم ہے، یہ جتنے عالمین ہیں، کبھی سوچئے گا، کبھی ناسا کی سائٹ پہ جا کے دیکھیے گا کیسے کیسے سیارے اور کیسی کیسی چیزیں، یہ سب ان کے لیے بنی ہیں، یہ سب ان کے اشاروں پر چلنے والی ہیں. اور ان کا عالم یہ ہے 3 دن سے چولہا نہیں جلا. بس ایک مرتبہ گھر میں کچھ نہیں ہے تو کیا ہوا، سائل آ گیا تو اب خالی ہاتھ نہ لوٹے گا. مقداد کو یا سلمان کو بنا بر اختلاف روایت شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے اس روایت کو نقل کیا، اس لیے کہ جملہ جو آ رہا ہے بہت سخت ہے، لہذا ریفرنس میں نے دے دیا. اپنی چادر دی اور کہا کہ دیکھو یہ میری چادر لے جاؤ، وہ جو شمعون یہودی ہے اس کے پاس گروی رکھوا دو، اور ایک وقت کی روٹی کا گندم جو ہے اس چادر کے عوض لے کر آ جاؤ. جب ابو الحسن آئیں گے تو وہ اس کی قیمت دے دیں گے اور چادر واپس لے لیں گے. گندم آ گئی، چادر چلی گئی، چکی پھر چلی، آٹا گوندا، روٹی بنی، سائل نے دعا دی، وہ تو اپنے گھر گیا. شام کو جب یہ شمعون اپنے گھر میں آیا، یہودی، اسے بتایا گیا کہ آج گروی میں جو مسلمانوں کا رسول ہے اس کی بیٹی کی چادر رکھوائی گئی. اچھا. جاتا ہے اور جا کے چادر زہرا کو دیکھتا، کچھ دیر دیکھتا رہا اور پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. کہنے لگا خدا کی قسم میں تو سمجھتا تھا کہ محمد نے دنیا کے تخت و تاج کی خاطر یہ نبوت کا ڈھونگ رچایا ہے، لیکن واللہ جس کی بیٹی کی چادر اتنی پرانی ہو اور جس میں اتنے پیوند لگے ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان، یہ ہے تبلیغ اہل بیت. کچھ نہیں کہا، فقط چادر زہرا کو دیکھا ہے، یہودی منقلب ہو گیا، مسلمان ہو گیا. اعلان کر دیا آج سے میں تم لوگوں کا نہیں ہوں، میں ان کا ہوں. یہودیوں نے بائیکاٹ کر دیا. اب بائیکاٹ کا مطلب بڑا سخت ہوتا ہے، اس لیے بھی سخت ہوتا ہے کہ اس زمانے میں مکس اپ نہیں رہتے تھے لوگ. بنی ہاشم کا جو محلہ ہے وہ الگ ہے، قریش والوں کا محلہ الگ ہے، یہودیوں کا محلہ جو ہے وہ مدینے سے تھوڑا فاصلے پر ہے، یعنی مدینے کے اندر ہی ہے لیکن دور ہے. تو اگر ان سے بائیکاٹ ہو گیا، کٹ آف ہو گیا معاملہ، تو اب بہت پرابلم ہو جائے گی. مدینے کی گرمیاں ختم ہوئیں، مدینے کی سرد راتیں شروع ہوئیں. مدینے میں جس طرح گرمیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، سخت، آپ جانتے ہیں، کسی کو جانے کا اتفاق ہوا تو مدینے میں سردیاں بھی جو ہوتی ہیں بڑی سخت ہوتی ہیں. سردیوں کی انہی راتوں میں ایک رات میں اس کی بیوی مر گئی. اب بیوی ہے، مر گئی ہے. اب اسے پتا ہے کہ مسلمانوں میں جو مر جاتا ہے اسے بہرحال ایک انداز میں دفن کیا جاتا ہے، اسے غسل دیا جاتا ہے، اسے کفن دیا جاتا ہے. لیکن یہ غسل و کفن کے مسائل جو ہوتے ہیں یہ تو آج کل بھی کتنوں کو پتا ہوں گے. تو وہ زمانہ اب اسے معلوم نہیں، اسے آتا نہیں. اتنا پتا ہے کہ اس کو غسل جو دے گی کوئی عورت ہی دے گی. کس طرح دینا ہے نہیں معلوم. کنیز ہے گھر میں لیکن اسے بھی معلوم نہیں. کہنے لگا کوئی بات نہیں، کچھ ہی فاصلے پر تو میرے مسلمان بھائی رہتے ہیں. گیا. رات، آدھی رات کا وقت ہے، سرد رات ہے، ٹھٹر رہے ہیں لوگ، مختلف گھروں میں دق الباب کر رہا ہے. میری بیوی مر گئی ہے، اپنی بیوی کو بھیج دو، اپنی بیٹی کو بھیج دو یا اپنی بہن کو بھیج دو، آئے اور آ کر غسل دے دے. اب کیا جواب ملا ہوگا اسے کہ بھائی بیمار ہیں، ذرا تھکی ہوئی ہیں، انہیں غسل دینا نہیں آتا، میں کسی اور کے پاس چلے جاؤ. یقیناً اس کے دل میں یہ خیال تو آیا ہوگا نا کہ اگر آج میں یہودی ہوتا تو یہ پریشانی نہ ہوتی. لیکن ہے مومن، اس طرح سے نہیں کہ بعض مومنین جو ہے
جس وقت خمس دیتے ہیں اور اسی سال خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ہو جائے، بس یہ خمس جو دیا ہے یہ العیاذ باللہ اسی کی نحوست ہے. اچھا بھلا ہماری زندگی کا سلسلہ چل رہا تھا. یہ امتحان ہوتا ہے پروردگار کا. ایسا نہیں ہے کہ ادھر آپ نے نیکی کی اور ادھر دروازے کھل گئے. لیکن یہ مومن ہے، صبر کر رہا ہے. کسی نے جواب نہیں دیا. ذرا اس کی کنڈیشن کو سوچئے گا. آدھی رات ہے، بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، لاشا گھر میں پڑا ہے اور وہ سر جھکائے بیٹھا ہے، اور تو کسی نے جواب نہیں دیا. لیکن یہ خبر کسی طریقے سے فاطمہ تک پہنچ گئی. ہائے ہائے ہائے، کہ وہ شمعون جو مسلمان ہوا تھا اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، اور کوئی نہیں گیا کہ جو اس کی بیوی کو غسل و کفن دے. بس رات کی تاریکی میں بیت الشرف کا دروازہ کھلتا ہے. فاطمہ زہرا حسن و حسین کو ساتھ لیے باہر نکلتی ہیں. یاد رکھیے یہ بیویاں جب گھر سے باہر نکلیں تو بڑی قیامت کی منزل ہوا کرتی ہے. باہر نکلتی ہیں اور چلتے ہوئے گئی ہیں شہزادی کونین یہودیوں کے محلے میں. شمعون کے گھر کے پاس جا کر دق الباب کیا. شمعون کی کنیز نے دروازہ کھولا، اور جب پتا چلا کہ یہ کون ہے، الٹے قدموں حیران پریشان آتی ہے، آقا جس رسول کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں اس کی بیٹی فاطمہ ہمارے دروازے پر ہے. میں اتنا سننا تھا، ایک مرتبہ کنیز کے ذریعے سے پیغام پہنچایا، بی بی آپ نے کیوں زحمت کی؟ ایک جواب، زحمت نہیں ہے. اور ایک مسلمان، ایک مومن، اس کے گھر میں لاشا بے گور و کفن پڑا رہ جائے اور میں آرام سے سو جاؤں؟ فاطمہ سے برداشت نہیں ہوگا. غسل بھی دیا، کفن بھی دیا، اور پھر فرمایا کہ تمہارا یہ لاشا جو ہے، یہ تمہارا بیوی کا جو جنازہ ہے، یہ آمادہ تدفین ہے. یہاں پر ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، اگرچہ یہ میرے مصائب کا موقع نہیں ہے،